ایران اور پاکستان دو کے نیبر برادرلی مسلم کنٹری اگر پبلک سٹیٹمنٹس اس واقعے سے پہلے بھی دیکھیں ہمیں نظر آتی ہیں، بٹ یہ بھی اپنی جگہ پہ حقیقت ہے کہ دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کے بارے میں شکوک و شبہات بھی رہتے ہیں، ایک بد اعتمادی بھی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ پبلک ڈسکورس میں سامنے نہیں آتی، اور اس کے اوپر یہ واقعہ ہونا تو یقینی طور پر ایک بہت بڑا ڈیمیج ہوا ہے۔ تو جو میرے پاس لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کیا ہوئی ہے کل کے بعد کو جو آپ بات کر رہے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، بیہائنڈ دا سینز کچھ چیزیں ابھی بھی چل رہی ہیں؟ نہیں، سب کچھ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اوور آل تو ایک جو امیجیٹ تھریٹ تھی وہ تو ختم ہو گئی، لیکن ابھی بھی جو میری آج دفتر خارجہ کے ذرائع سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہ انتہائی ایک تو حساس معاملہ ہے، اور ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ میڈیا کے ذریعے یہ تمام چیزیں اس طرح سے ہو، تو وہ کوشش تھے بڑے، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ امیجیٹ تھریٹ تو ختم ہو گئی ہے۔ دا کی کوشچن از کہ اس واقعے کا اوور آل آگے امپیکٹ کیا ہوگا دونوں ملکوں کے تعلقات کے اوپر، اس کو آئی تھنک ابھی کلیبریٹ کیا جا رہا ہے، ری کلیبریٹ کیا جا رہا ہے کہ کیسے چیزوں کو آگے لے کر کے چلنا ہے۔ اور اس میں جو سب سے بڑا ایک کنسرن ہے کہ یہ ایک واقعہ ہوا ہے، اس سے ایک بد اعتمادی پیدا ہوئی ہے، دو کہ پبلکلی تو اچھی اچھی باتیں ہم کر رہے ہیں، لیکن اس سے دونوں نے لیسن بھی لرن کرنے ہیں۔ جو ایک بات مجھے پتہ چلی ہے کہ آگے چل کے جو روٹ کاز تھی اپیرنٹلی وہ تو یہی تھی کہ ایران یہ الزام عائد کرتا ہے کہ جو ان کے سستان بلوچستان صوبے میں دہشت گرد گڑبڑ کرتے ہیں ان کی بیسز پاکستان میں بھی ہیں۔ پاکستان کا یہ کنسرن ہے کہ جو بلوچ دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ آپریٹ کرتی ہیں سستان بلوچستان سے۔ اب اس جو روٹ کاز ہے اس کو کسی طریقے سے ٹیکل کرنا ہے تاکہ مستقبل میں دوبارہ ایسی سچویشن نہ ہو۔ دو کہ اس واقعے سے پہلے بھی دونوں ممالک کام کر رہے تھے کہ اگر کوئی بھی اس طرح کا ایشو ہو تو جو میکنزمز ہیں ان کو ایکٹیویٹ کیا جائے۔ جو میرے پاس معلومات ہے کہ اس وقت دونوں جو ممالک ہیں وہ نئے انیشیٹوز کی بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ روٹ کاز ہے تو اس روٹ کاز کو ایلیمینیٹ کریں۔ اگر دہشت گردی دونوں کے لیے خطرہ ہے، پاکستان کے لیے بھی، ایران کو بھی ڈی اسٹیبلائز کر رہا ہے، تو کیوں نہ ایک ایسا میکنزم ہو جس میں بجائے اس کے کہ دو کے پہلے بھی اس پہ بات ہوتی تھی کہ بجائے اس کے کہ کوئی بھی ملک یک طرفہ کارروائی کرے اور اس سے اس کی سوورنٹی کو وائلیٹ کرے، کوئی ایسا میکنزم ہو کہ جس میں انٹیلیجنس شیئرنگ ابھی بھی ہوتی ہے لیکن اس کو زیادہ روبسٹ کیا جائے کہ پاکستان اپنی طرف جو بھی اگر لوگ اس طرح کے ہیں جو گڑبڑ کرتے ہیں ان کو نیوٹرلائز کرے، اور ایران اپنی سائٹ پر ان کو نیوٹرلائز کرے، کیونکہ یہ دونوں کے مفاد میں نہیں ہے۔ کیونکہ جب اس طرح کی دہشت گرد تنظیمیں آپریٹ کرتی ہیں تو لامحالہ طور پر پھر اس میں جو ایکسٹرنل فورسز ہیں وہ بھی لیکن اس کے اندر جو امپورٹنٹ ایک پوائنٹ یہ ہے نا کہ جو روگ ایلیمنٹس ہیں وہ تو دونوں سائڈز پہ ہیں، بالکل، اور روگ ایلیمنٹس نے ہی ابھی جو ایرانین سائڈ سے اس چیز کو انہوں نے ٹریگر کیا، اس کو انفلیٹ کیا، تو وہ فیکٹر تو اپنی جگہ پہ ایگزسٹ کرتا ہے، اور نہ صرف وہ فیکٹر ایگزسٹ کرتا ہے، ابھی بھی دونوں سائڈز کے درمیان ایک میوچول ان کے کوآرڈینیشن کے میکینزم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایران اور پاکستان کے درمیان کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی، تو پھر اس میں ایسی کون سی نئی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ لگے گا کہ جو چیزیں پہلے ماضی میں نہیں ہو سکی جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں رک جانی چاہیے تھی؟ اس واقعے سے وہی کہ دونوں میں ایسے میکنزمز موجود ہیں، کیونکہ پاکستان کو تو یہی ایران سے گلا تھا کہ جب وہ میکنزمز موجود تھے تو آپ ہمارے سے انفارمیشن شیئر کرتے، تو اگر ہم کارروائی نہ کرتے پھر آپ ہم سے گلا کرتے، لیکن اس کے باوجود ایران نے یونیلیٹرل ایکشن لیا۔ اب وہ جو میکنزمز ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ ارریلیونٹ ہو گئے، اگر جو بھی اس وقت تھے، اگر ایران نے یا کسی ایک فریق نے سوچا کہ اب ہمیں کارروائی کرنی چاہیے، پاکستان ہماری بات نہیں مان رہا، دس مینز کہ وہ آپ کے جو میکنزم تھے جو وہ یا تو ارریلیونٹ ہو گئے یا ان کو ری انویگریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کو بہتر بنانے کے لیے ان پروپوزلز پہ کام ہو رہا ہے، اور اگر وہ جو کام ہوگا تو پھر آئی تھنک یہ جو متوقع ہے کہ شاید یا ایران کے وزیر خارجہ یا پھر ہمارے وزیر خارجہ وہاں پر جائیں، اور اگر کل کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کی جو اعلامیہ ہے وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں بڑا ایمفیسس دیا گیا ہے دہشت گردی کے حوالے سے، جو بات کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ کامن تھریٹ ہے اور پاکستان کوآرڈینیٹڈ جو ایفرٹ ہے اس کے تحت اس مسئلے کو ڈیل کر سکتا ہے۔ تو دو کہ امیجیٹ تھریٹ از اوور، بٹ آئی تھنک پیپل آر ویری کوشس کہ آگے اس کا جو لانگ ٹرم امپیکٹ ہے دونوں ملکوں کے تعلقات کے اوپر وہ کیا ہوتا ہے، اس کے حوالے سے اس وقت حکمت عملی کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ بہرحال ایران پاکستان کی ٹینشن کی وجہ سے ایک اور جو اہم ایشو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان از لیونگ ان اے ڈیفیکلٹ نیبرہڈ، ہمارے تعلقات انڈیا کے ساتھ تو آبویسلی ایک سٹیٹس کو چل ہی رہا ہے، افغانستان کے ساتھ بھی ان ایکسپیکٹڈلی ہمارے تعلقات کشیدہ ہیں، اور اس میں پچھلے ہفتے جو کچھ عرصہ پہلے مولانا فضل الرحمان دو کہ وہ کہتے ہیں کہ ایز اے پرائیویٹ سٹیزن وہاں پر وہ گئے تھے افغانستان، اور وہاں پر جو سب سے اہم جو ڈیولپمنٹ تھی جو ذکر بھی ہم نے پہلے کیا تھا کہ ان کی افغان طالبان کے جو امیر ہیں ہیبت اللہ خنزادہ،
ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی. اس ملاقات میں کیا کچھ ہوا کچھ تو خبریں آتی نہیں, لیکن جو ہمارے پاس ایکسکلوسیولی ڈیٹیلز ہیں اس میں جو امپورٹنٹ خبر ہے اس میں یہی ہے کہ جو ہیبت اللہ اخونزادہ ہیں انہوں نے تو ایک یہ کہا کہ مولانا فضل الرحمان کو پیغام دیا اور پاکستان کو پیغام دیا مولانا فضل الرحمان کے ذریعے کہ دیکھیں جو ٹی ٹی پی ہے یہ بھی مسلمان ہے, یہ بھی پاکستانی ہیں, پاکستان بھی ایک مسلمان ملک ہے, مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں, تو ایسا کریں کہ کوئی رستہ نکالیں, بات چیت کے ذریعے اس معاملے کو حل کریں. اور دوسرا انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو یہ بتایا کہ انہوں نے ٹی ٹی پی کو یہ ہدایت دی ہے یا ایڈوائز کیا ہے کہ وہ پاکستان پر جو دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہے ہیں, ان ادر ورڈز پنجابی میں جیسے کہتے ہیں کہ آپ ہاتھ ہولا رکھیں, یعنی کہ ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جو پاکستان کے اوپر آپ حملے کر رہے ہیں اس کو ریڈیوس کریں. اب شہباز یہ جو پیغام ہے پاکستان کے جو عہدیدار یا جو ادارے ہیں وہ کوئی اتنا خوش نہیں ہے اس چیز سے. ایک تو وہی پرانی رٹ کے آپ ان کے ساتھ مذاکرات کریں, دوسرا کہ بڑا ایک سافٹ سا انہوں نے میسج کہ جی ٹی ٹی پی کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان کے خلاف جو دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہے ہیں ان کو کم کریں. اب پاکستان کہتا ہے کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی افغان طالبان کے اوپر دباؤ آیا ہے اور اس دباؤ کو کم کرنے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کچھ عرصے کے لیے ٹی ٹی پی کارروائیاں بند کر دے یا کم کر دے اور جب پریشر ختم ہو تو دوبارہ سے آپ کام شروع کر دیں. پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس مسئلے کا پرماننٹ حل چاہتے ہیں اور یہ صرف ایک ایڈوائزری جو ہے یہ تو پرماننٹ سلوشن ہمیں نہیں بتا رہی. رہی بات جہاں تک مذاکرات کی, ماضی میں ہم نے ان کے ساتھ مذاکرات کر کے دیکھ لیے, اس کا کیا نتیجہ نکلا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو اس وقت پھر بھی ظاہر ہے کہ اسیسمنٹ ہو رہی ہے, لیکن جو بھی پیغام بھیجا افغان طالبان کے امیر نے پاکستان کو مولانا فضل الرحمان کے ذریعے, اس سے جو پاکستان کی حکومت ہے, پاکستان کی جو اتھارٹیز ہیں, دے آر ناٹ سیٹسفائیڈ کہ اس سے کوئی بہت بڑا بریک تھرو ہو جائے گا یا وے فارورڈ ملے گا. کامران, ایک تو فارن آفس نے جو مولانا فضل الرحمان کا وزٹ تھا اس سے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کیا, انہوں نے کہا جی ہمارا اس دورے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی ایک وجہ شاید یہ ہو سکتی ہے کہ وہاں سے کوئی میجر کوئی ان کو بریک تھرو ایکسپیکٹڈ نہیں تھا. تو ابھی تو پھر لگ ایسے رہا ہے یہ جو ساری آپ نے انفارمیشن شیئر کی ہے کہ ہم اسی بیک ٹو اسکوائر ون والی پوزیشن ہم وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں جہاں سے ہم اگست 2021 میں غالباً شاید سے بہتر پوزیشن پہ کھڑے ہوئے تھے. تو آج تو صورت ہے اس سے بھی زیادہ خراب لگ رہی ہے کہ ایک جو سائڈ تھی ہماری جہاں سے ہمیں اتنے سیریس چیلنجز نہیں آ رہے تھے وہ چیلنجز نہ صرف پرسسٹ کر رہے ہیں اور جو دوسری سائڈ ہے بارڈر کے وہ اپنی پوزیشن کنسسٹنٹ رکھے ہوئے ہیں. چینج کس نے کیا ہے وہ ہم نے کیا ہے. لیکن اس کے اندر ایک جو تبدیلی ہے, دیکھیں یہ بات آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پبلکلی دفتر خارجہ نے, حکومت پاکستان نے ڈسٹنس کیا ہے اپنے آپ کو کہ جی یہ ان کا پیورلی ایک پرائیویٹ وزٹ ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ پرائیویٹ وزٹ اس طرح تو نہیں ہوتے. اب افغان طالبان کے امیر سے ملاقات ہونا, آج تک کا کوئی نون میٹنگ نہیں ہے کسی اور پاکستانی لیڈر کی, کسی اور پاکستانی آفیشل کی ہیبت اللہ اخونزادہ سے ملاقات نہیں ہوئی. اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ایک اس کا ظاہر انٹرپریٹیشن کیا ہے, یہ فیکٹ ہے کہ کیونکہ پاکستان افغان طالبان سے ناراض تھا, آپ ان کے ساتھ بات نہیں کر رہے تھے اور کلیئرلی ان کو یہ بتا رہے تھے کہ آپ ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کریں. اور جو پاکستان نے جو بھی سٹیپس لیے, جو مجھے پتہ چلا جو لوگ ریلیونٹ ڈیل کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے افغان طالبان دے آر فیلنگ دا پریشر, دے آر فیلنگ دا ہیٹ. جب پاکستان ان سے کوئی اس طرح سے رابطہ نہیں کر رہا تھا تو یہ انہوں نے ایک کوشش کی ہے اپنی طرف سے مولانا فضل الرحمان کو بلا کے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ سمجھ لیں کہ ایک سمٹ لیول ہے نا, جب ہائیسٹ لیول, ہائیسٹ آپ کی لیڈرشپ ہے وہ انوالو ہو جائے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک اپنی طرف سے سنسیریٹی شو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نیچے سے معاملہ حل نہیں ہوا اور آگے کی طرف جا رہے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں یہ ہیں کہ کیا اس کا کوئی آؤٹ کم اس طرح سے نکلے گا. جو پاکستانی آفیشلز ہیں اور پاکستانی اتھارٹیز ہیں, دے آر ویری اسکیپٹیکل